اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ پچھلی شریعتوں میں صدقات و خیرات یا زکوٰۃ و غنیمت وغیرہ کو قبول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صدقات کو کسی ٹیلے پر اونچی جگہ پر رکھ کر اللہ سے دعا کی جاتی تھی کہ اللہ اگر یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات تجھے قبول ہے، تیری بارگاہ میں قبولیت سے یہ فائز ہے یہ صدقہ، تو قبول فرما دیجئے۔ تو آسمان سے ایک آگ اتر جاتی تھی اور اس صدقے کو کھا جاتی تھی، تو لوگ خوش ہوتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا صدقہ قبول فرما لیا۔ اور اگر آگ نہ آتی، وہ صدقہ یوں کا توں پڑا رہتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صدقہ قبول نہیں ہوا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو 6 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرا مال غنیمت، زکوٰۃ، صدقہ یہ امیروں سے، مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ میری شریعت کی خصوصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء میں سے کعب بن اشرف اور دوسرے نمبر پر حی بن اخطب، اور وہ جو سب سے بڑا عالم تھا ان کا فخاذ بن عزورہ، اور وہب بن یہودہ، اور مالک بن ضیف، یہ بڑے علماء تھے یہودیوں کے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے اور سوال کر لیا۔ مقصد ان کا اسلام قبول کرنا نہیں تھا، مسئلہ ان کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو تنگ کرنا اور اونٹ پٹانگ مارنا، غلط باتیں کرنا، جھوٹ بولنا اپنے مذہب پر، یہ تو ان کی فطرت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے، تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے تورات کے بڑے علماء ہیں۔ ہماری کتاب، آسمانی کتاب تورات میں اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد لیا ہے، ہم سے وعدہ لیا ہے کہ کسی رسول پر بھی اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ خیرات اور صدقہ اللہ کے لیے پیش نہ کر دے، اور پیش کر کے آسمان سے آگ اس کو نہ کھا جائے، اس وقت تک ایمان نہیں لانا۔ تو آپ یہ معجزہ پیش کر دیں نا۔ اچھا، یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے تورات میں کہ جب تک کہ یہ مسئلہ نہ ہو، یہ آگ والا، اس وقت تک نہیں ماننا۔ یہ سراسر افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنا ثبوت اگر تم سچے ہو۔ کہاں لکھا ہوئے تورات میں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر؟ یہی تو جھوٹ بول بول کر انہوں نے تورات کا، میں ان کو کیا بولوں، یعنی تورات کو تحریف کر ڈالا، غلط جو اللہ رب العالمین کے احکامات تھے ان کو تحریف کر دیا،
اپنی خواہشات کے مطابق احکامات ڈال دیے، تو یہ تو بات ان کی غلط ہوگی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم سے جو انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی اس معجزے کو پیش کر دیں، پچھلے انبیاء نے بھی یہ معجزہ پیش کیا تو آپ بھی کر دیں، ہمیں آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، معجزہ کی فرمائشی معجزہ کسی کا حق حاصل، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے فرمائشی معجزہ کرے۔ معجزہ کے لیے پیغمبر نے 1 2 3 4 کچھ مختلف معجزات پیش کر دیے۔ اب یہ معجزہ کا مطلب یہی کہ تمام دنیا اس سے عاجز ہو، پیغمبر وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ ان سے کروا رہے ہیں، کیونکہ معجزہ بھی اللہ سے صادر ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں۔ تو اگر اس طرح فرمائشی معجزوں پر عمل کیا جائے تو فرمائشی معجزے پھر تو لائن لگ جائے گی۔ ایک آگے کہے گا مشرق سے سورج کو مغرب سے نکال دیا جائے، ایک کہے گا ابھی دن کے 12 بجے آپ اندھیرا کر دیں، ایک کہے گا مجھے اولاد دے دیں، ایک کہے گا آپ مجھے رزق دے دیں، اور کہے گا میں غریب و امیر بنا دیں، میں اسلام لگوں۔ یہ تو پھر لائن لگ جائے گی۔ کیا نبی اس لیے دنیا میں آتے ہیں بس لوگوں کی فرمائشی معجزے پورے کرتے رہیں؟ نہیں، جب نبی نے کہہ دیا، 1 2 ٹوک معجزہ پیش کر دیا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس کو توڑ کر دکھاؤ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اس کی مثال پیش کر کے دکھاؤ، اس کی ایک صورت کی مثال پیش کرو۔ پوری دنیا کو چیلنج کیا قرآن کریم، نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ عصائے موسیٰ، ڈنڈا پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا، چیلنج کر دیا، لے آؤ۔ لاکھوں فرعون نے لاکھوں جادوگروں کو جمع کر لیا، توڑ دو ان کا نعوذ باللہ جادو تو نہیں تھا، معجزہ تھا۔ جادوگروں نے سانپ پھینک دی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا، وہ لاکھوں سانپوں کو وہ ہڑپ کر گیا، تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ سمجھ گئے نا کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو جب بات واضح ہو گئی کہ یہ معجزہ ہے تو ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی ہے کہ یہ معجزہ ہے تو ایمان لے آؤ۔ اب ضروری ہے کہ فرمائشی معجزے کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو فرمائشی معجزے پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ فرمائشی معجزے پورے کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، معجزہ ہوتا ہے تصدیق کے لیے، کہ اگر معجزہ پیش کر دیا جائے تو پھر اس کی تصدیق کر لی جائے، معجزے کے بھی اور پیغمبر کی بھی، اور اطاعت ضروری فرض، نہ کہ عناد اور ضد اور بغض کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب آگے دے دیتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ضد کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کوئی انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ ان سے آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے بھی یہی فرمائش کر دی حضرت الیاس علیہ السلام سے کہ آپ بیل ذبح کر دیں اللہ کے لیے، پھر اس کو ٹیلے پہ رکھ دیں، پھر دعا کرے اللہ سے، آگ آ جائے اس کو کھا جائے۔ تو الیاس علیہ السلام نے فرمایا میں کر دوں گا۔ بیل خریدا، ذبح فرما دیا، ٹیلے پہ رکھ دیا، دعا کر دی، آگ آ گئی، جلا کے چلی گئی۔ تو بادشاہ نے پھر بھی نہیں مانا، اور جو بادشاہ کی جو بیوی تھی نا، بال ایک بت، اس کی پوجا کرنے والی تھی اس بیوی اس کی، تو اسے نہیں مانا، یہاں تک کہ دشمنی پر اتر آئی وہ عورت ملکہ بادشاہ کی۔ تو سیدنا الیاس علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، وہ سینا کے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو اسی طرح آئے ہوئے ہیں، تھوڑے انہوں نے تصدیق کرنی ہے، ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے ضد و عناد کی وجہ سے آئے۔ تو پیغمبر اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندے کی فرمائشی معجزے پورے فرماتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہے، فرمایا الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ پاک نے، بے شک اللہ پاک نے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، الینا ہم سے وعدہ لیا ہے اللہ پاک نے
کیا وعدہ ہے؟ اللہ نؤمن لرسول، اللہ یہ کہ نؤمن ہم ایمان نہ لائیں، ان لا نؤمن، یہ اصل میں ان ہے، ان لا، ان یہ کہ یعنی یہ وعدہ ہے کہ لا نؤمن ہم ایمان نہ لائیں لرسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا بقربان، ایک قربانی پیش کر دے، صدقہ اور خیرات پیش کر دے، اور پھر اس قربانی کو تأکلہ النار، آگ کھا جائے۔ جب تک کہ یہ معجزہ پیش نہ کر دے اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لانا، یہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ کل میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے قد جاءکم رسول من قبلی، آپ ان سے کہہ دیجیے قد یقیناً جاءکم آئے ہیں تمہارے پاس، رسول بہت سارے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول دنیا میں تشریف لا چکے ہیں مجھ سے پہلے، بالبینات کھلے معجزات لے آئے ہیں، وبالذی قلتم اور یہی معجزہ، وبالذی اور وہ معجزہ قلتم کہ تم کہہ رہے ہو، یہ بھی فلم قتلتموہم پھر تم لوگوں نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ معجزہ پیش کر دیا، کیوں نہیں مانا تم یہودیوں نے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ پیش کر دیا تمہاری فرمائش پر، کیوں ایمان نہیں قبول کیا نہیں تم لوگوں نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے تمہارے کہنے پر یہ معجزہ پیش فرما دیا، پھر کیوں ایمان قبول نہیں کیا؟ الٹا کیا کر دیا؟ زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، الٹا یحییٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے شہید کر لیا، قتل کر دیا، اور الٹا تم لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو بھی نکال دیا اور قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، وہ جا کے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لی۔ کون سے تم اچھے لوگ ہو کہ تمہاری بات مانی جائے؟ اگر تم لوگوں نے واقعتاً اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، تو بس مان لیا، پہ بات ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لے آؤ، بس بات ختم ہو گئی۔ تمہارا مقصد صرف تکذیب ہے، جھٹلانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، واضح طور پر اللہ نے فرمایا۔ آج بھی پتہ ہے کیا، یہ کل سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا چکے ہیں پاکستان میں، بس کچھ لوگوں کی پیٹ میں مروڑ سی اٹھ گئی ہے، یہ کیوں آ رہا ہے پاکستان میں؟ یہ گستاخ ہے، عجیب باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف۔ بھئی کیوں گستاخ ہے؟ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتے ہیں، اور قرآن حکیم کو پوری دنیا کی کتابوں پر اور تمام مذاہب کے سامنے پیش کرتے ہیں، تقابل ادیان کرتے ہیں، لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان بنایا، کئی سکھوں کو مسلمان بنایا، بہت سارے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، اسی وجہ سے تمہیں تکلیف ہے ان سے۔ وہ اہل حدیث ہے تو کیا ہوا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہل حدیث کا قصور صرف یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کو وہ لوگ ان کی تقلید نہیں کرتے، نہ کرے تقلید نہ کرنے سے کوئی کافر تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم ائمہ اربعہ کو سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو تھے، انہوں نے تمام دینی مسائل کو قرآن و حدیث سے نکال کے ایک سال ہمیں پلیٹ میں پیش کر دیا کہ یہ تمہاری نماز ہے، یہ سارے مسائل ہے اس کی، یہ روزہ ہے اس کے سارے مسائل قرآن حدیث سے، یہ ہے، یہ حج ہے، یہ والدین کی اطاعت ہے، یہ ہمسائے، سارے مسائل انہوں نے یکجا کر کے ہمیں دے دیے، یہ فائدہ ہے۔ وہ تمہارے ہیرو ہیں، رہنما ہے، بس باقی ان کی تقلید کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، تو ان کی تقلید کرنے سے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توحید تو اپنا رہے ہیں نا، ڈاکٹر ذاکر نائک توحید پر تو بلا رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کی وحدانیت پر، رسالت پر تو بلا رہے ہیں، بس یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، توحید، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، بس۔ اور یہی تو ہم مسلمانوں کا ہر پیغمبر دنیا میں یہی آیا کہ توحید اپنا لی، توحید لوگوں تک پہنچائی اپنی رسالت کے ذریعے سے، بس ادھر ادھر کی باتیں کرنا، تقلید نہیں کرتا ہے تو نہ کرے۔ یا جناب ایک مولوی صاحب نے تو دوسرا، ہاں یہ آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا عجیب بکواسات بھی کرتے ہیں۔ یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، کہہ دے بھائی، یزید قرآن و حدیث میں تو یزید کے بارے میں کچھ نہیں ہے نا، تاریخ ہے،
تاریخ میں تو جھوٹے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اس کا نظریہ یہی ہے کہ بھئی تاریخی حساب سے اس کے دور میں شہید ہوئے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید کے دور میں شہید ہو گئے. یزید نے قصاص نہیں لیا، بس یہی اس کا قصور ہے. باقی وہ بقول ڈاکٹر ظاہر میں کہ وہ نیک تھے. میں نہیں کہہ رہا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، عظیم انسان، ان کے جوتے پر یزید کا سر قربان کر دیا جائے پھر بھی کم ہے. لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی قصاص نہ لینے کی وجہ سے اس کے دور میں وہ شامل نہیں تھا، بس بات ختم. لیکن اس نے حضرت حسین کا قصاص نہیں لیا. تو اس طرح کی بات اگر کی جائے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے، عظیم انسان، خلافت راشدہ کے مصداق، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیا. پھر نہیں لے سکے، بلوا تھا، منافقین عام تھے، اور ان کو مدت بھی 2 سال کی ملی ہے، پھر خود شہید ہو گئے. تو کسی عالم نے، اہل سنت نے کہا اس بارے میں کچھ نہیں، سب ہمارے ہیرو ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ. تو اسی پوائنٹ کو استعمال کر کے کہ ہاں بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عظیم انسان تھے، نواسہ رسول تھے، بہت بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، منافقین نے بلایا اور منافقین عام تھے. یزید ڈر گیا، قصاص نہیں لے سکا، بات ختم ہو گئی. بس جناب یہ کہتے ہو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے اس لیے وہ کافر تو نہیں ہوا. تو ہم تو بھائی ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ وحدانیت کے علمبردار ہیں اور رسالت کے علمبردار ہیں. بس بات ختم. نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی دیوبندی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اہل سنت والجماعت ہے نا، بس بات ختم. میں حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں، میں پڑھا مدرسے میں ہوں دیوبندیوں کے، میرے شیخ، میرے اساتذہ سارے دیوبندی ہیں، لیکن مجھے فخر نہیں دیوبندیت پر، مجھے فخر ہے اہل سنت والجماعت ہونے پر. بس تو ہمارے سب بھائی ہیں، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے. اللہ پاک ہمیں اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ ایک وحدانیت بتانے والا، ایک رسالت پھیلانے والا شخص آ رہا ہے ہمارے ملک میں، آنے تو ان کو چلے جائیں گے دوبارہ. تو بات چل رہی تھی تکذیب، تو پیغمبروں کی تکذیب تو کرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان سے پھر کہہ دیں کہ اگر وہ اس معجزے کی فرمائش کر رہے ہیں تو اس معجزے کا تو ان سے آپ سے پہلے لوگوں نے، انبیاء کرام نے یہ معجزہ پیش کر دیا ہے. فَلِمَ قَتَلْتُمْ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ بِهِ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر یہودیو تم لوگوں نے کیوں ان کو قتل کر دیا ان انبیاء کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اگر یہ خیرات کو آگ کھا جانے والا معجزہ پیش کر دیا ایمان لائیں گے، تو اس وقت کیوں ایمان نہیں لائے؟ ان کو کیوں شہید کر دیا؟ جھوٹے کہیں کے، جھوٹ بولتے ہو، پیغمبروں کو جھٹلاتے ہو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے پیغمبر، فَإِن، تو اگر كَذَّبُوا، یہ جھٹلا رہے ہیں، کہ آپ کو، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں میرے پیغمبر. فَقَدْ كُذِّبَ، یقیناً، تو قد، یقیناً، بے شک، کذب، جھٹلائے گئے ہیں، رسول، بہت سارے رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول دنیا میں آئے ہیں، ان کو بھی جھٹلا دیا گیا ہے. تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں. بالکل یہ جو ہے نا، ہر زمان و مکان میں نافرمانوں، یہ جو نافرمان ابلیسی گماشتے، انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، آپ کی بھی تکذیب کر رہے ہیں. البلیۃ اذا عمت سہولت، جب بلا مصیبت عام ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام پیغمبروں پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. تو آپ میرے پیغمبر دلگیر مت ہو جائیے، رنجیدہ خاطر مت ہوئیے گا ان سے. یہ تو تمام انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں، آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں. جھٹلانے دو، اپنا جہنم پکی کر رہے ہیں اپنی. تو فرمایا فقط کذب رسول من قبل، کیا آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول
جھٹلا دیے گئے ہیں۔ جاؤ وہ آئے تھے پیغمبر، آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ بالبینات، واضح معجزات لائے تھے، والزبر، صحیفے ان کے پاس اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، روشن کتاب لے کر آئے ان کے پاس، تورات، انجیل، زبور۔ نہیں مانا انہوں نے، جھٹلا دیا انہوں نے۔ تو آپ کو اگر جھٹلا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے، آپ سے پہلے پیغمبروں نے صبر سے کام لیا، آپ بھی میرے پیغمبر کریم صبر سے کام لیجئے گا۔ باقی رہ گئی قیامت کا مسئلہ، تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر نفس، جان نے، ذائقۃ الموت، چکھنا ہے ذائقہ موت کا، ہر جان نے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پیدا ہوا ہے، جائے گا ضرور، تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ رکھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کرے۔ جب یہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو قیامت کے دن سرخرو ہو جائے گا اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے کہتے ہیں بہتر جزا اور بدتر سزا، یا تو بہتر جزا پائے گا توحید و رسالت اپنا کر، یا تو ان کو جھٹلائے گا بدعات و خرافات وغیرہ کر کے، کفر کر کے، نافرمانیاں کر کے، بدعمالیاں کر کے، بدعقیدتی کر کے، تو پھر کیا گئے؟ بدترین سزا پائے گا، بہتر جزا، بدتر سزا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر جزا عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بدتر سزا سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا، قیامت کے دن جب انسان پیش ہوتا ہے تو کیا ہے؟ ان خیرن فخیر، اگر خیر والا بندہ تھا تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، اگر وہ بندہ شر تھا، محض شر کا مجموعہ بنا ہوا تھا، نہ توحید تھی، نہ رسالت، نہ اطاعت، کچھ بھی نہیں، بلکہ خرافات، بدعات، رسومات، گندے عقائد، گندے نظریات، گندے اعمال، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ۔ تو اللہ پاک ہمیں ان خیرن فخیرن کا مصداق بنائے، ان شرن فشرن سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آ جائے گی، پھر قیامت کا دن آئے گا، محشر کا میدان آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، وَإِنَّمَا، اور بے شک، توفون، پورا دیا جائے گا، اجورکم، ان کا اجر پورا دیا جائے گا۔ ان خیرن کے قبیل سے تھا تو خیرن، ان شرن کے قبیل سے تھا تو فشرن۔ اچھا تھا جنت اور اس کے انعامات، برا تھا دوزخ اور اس کی بدترین سزائیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر شخص کو پورا اجر دیا جائے گا، بہتر جزا کی صورت میں یا بدتر سزا کی صورت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا پھر کیا ہوگا، تو یاد رکھو فمن زحزح من النار عن النار، تو من، جو شخص، زحزح، بچا لیا گیا، عن النار، جہنم سے، آگ سے، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ایک فارمولہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو شخص قیامت کے دن دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو ڈال دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہی تو کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کس سے ملتی ہے؟ توحید اپنانے سے، رسالت کی اطاعت کرنے سے۔ تو یہ دو کام ہی کرو، چھوڑ دو یہ بدعات، چھوڑ دو یہ رسومات، چھوڑ دو یہ خرافات۔ صلحاء، اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیجا، انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کر دی۔ یہ اجمیر شریف والے بزرگ کہاں سے تشریف لائے، ادھر لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا، تو وہ ہمارے ہیرو تھے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے ادھر آ گئے، ادھر دفن ہو گئے، وہ عثمان
جن 7 شریف والے کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان، پتہ نہیں کہاں کہاں، سمرقند وغیرہ سے ادھر آئے تبلیغ کرنے کے لیے، اور یہاں دین پھیلائے، لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنائے۔ آج ہم نے خدا کو چھوڑ دیا جس خدا کی طرف یہ دعوت دیتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس اللہ رب العالمین کی توحید اپنائی انہوں نے، رسالت، اطاعت کر دی رسالت پر، اور پھر لوگوں کو جو تبلیغ کی، اور جو اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کئی کرامات ظاہر فرما دی۔ ہم نے ان کی نقش قدم کو چھوڑ دیا، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، وہ بات ہم نے چھوڑ دی، ہم نے کفر کی طرح، شرک کی طرح ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، وہ روحوں کو واپس کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لا حول ولا قوت، جھوٹے کہیں کے اپنی طرف سے جھوٹی کرامتیں پیش کر کے، اور کہتے آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان اولیاء نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اور اتنی عبادت و اطاعت کی ہے کہ اعلیٰ معیار پا لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ بس یہ ہے ان کو ماننے کا مطلب۔ ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ جا کے ان سے مانگا کرو، جو وہ خود نہیں مانگتے تھے اپنے آپ سے، وہ بھی رب سے مانگتے تھے۔ تو فمن زحزح عن النار، جس کو بچا لیا گیا جہنم سے، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، حیات زندگی، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، الا مگر متاع الغرور، یہ ساز و سامان ہے دھوکے کا، بس یہ دھوکہ ہے۔ بازار جاؤ، چائنا کی چیز نظر سامنے آ جائے گی، بڑی خوبصورت، دل گداز، دل فریب، چمک دمک، قیمت بھی سستی، لے کر گھر لے آؤ، گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اب فائدہ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا اسی طرح سے چائنا کی چیز ہے، بس خوبصورت بھی ہے، چمک دمک بھی اس میں ہے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، جنت سے محروم ہو جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے۔ نہ، دنیا میں رہو، دنیا اتنی اپنا لو جتنی تمہیں ضرورت ہے، بس دنیا سے محبت بھی نہیں کرو، دنیا کے پیچھے بھی مت پڑو۔ اصل چیز آخرت ہے، اللہ کی عبادت ہے، رسول کی اطاعت ہے، وہ کرو، پھر جنت۔ اور اگر جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت مل گئی، فقط فاز، کامیابی تو یہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وما الحیات الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر یہ ساز و سامان ہے دھوکے کا۔ حضور نے فرمایا جنت کے مقابلے میں دنیا کی جو قیمت ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کو جمع کرنے والا کتا ہے، لا حول ولا قوت، اور ہم کتے کی طرح پیچھے پڑے ہوئے اس دنیا کے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ سے اس کی محبت نکال دے، دین کی محبت ڈال دے، اللہ کی وحدانیت کی محبت ڈال دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی محبت ڈال دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔